ہے میرا دوست علمی مدرسے میں جی آپ موجود ہیں سالانہ جلسہ علم کے عنوان سے. ذرا آئیے کہ ایک ہے فضائل، ایک ہے رضائل. فضیلت اس کی جمع فضائل، رضیلت اور اس کی جمع رضائل. جی میرا ساتھ دیں ذرا، میں 2 جملے پیش کروں. جی اب آخر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مضامین پڑھے جائیں. جی نہیں، یہاں چند جملے انہی کو مضامین سمجھ لو آپ. جی فضیلت، اس کے مقابلے میں رضیلت، فضائل، رضائل. علم، اس کے مقابلے میں جہل، جہل رضیلت. سخاوت، اس کے مقابلے میں آپ بولیں، آپ بتا دیں. سخاوت، بخل، کنجوسی. جی ہاں اسی طریقے سے باعمل، بے عمل. اور دوستو ہم مجالس میں یہ فضائل اہل بیت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ فضائل سنیں، ماننے والے عقیدت مند غلام فضائل سنیں، رضائل سینے سے نکال دیں. علم سنیں، جہالت نکل جائے. سخاوت سنیں، بخل نکل جائے. شجاعت سنیں، بزدلی نکل جائے. فضائل یہاں جو پڑھتے ہیں ان کے اہداف ہیں. جی اس سلسلے میں کوشش کی جائے کہ آئیں، کوشش کر. یہ افتخار ہے آپ کے لیے میرا دوست. ہم نے ان کی بیعت کی، انہی کو امام بنایا. نہ غلط ہو گیا جملہ، ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. مصطفیٰ نے بلند کر کے دکھایا جی، اور آپ سے منوایا. اور معیار جو ہے وہ علم. یہ علی حیدر قرار ہے جو سینہ تان کر سر اونچا کر کے ایک جملہ کہتے ہیں: رضین قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو فإن العلم باق لا يزال فإن المال یفنان قریب فإن العلم باق لا يزال. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دیا. علم باقی رہنے والی دولت ہے اور مال فنا ہو جانے یہ افتخار ہے علم کے حوالے سے. اور پہلی کلاس لگی دھرتی پہ پڑھانے والے حضرت آدم. توجہ کریں تو سمٹ جائے گی گفتگو. پہلی کلاس دھرتی پہ پڑھانے والے آدم نبی، اور کلاس نرسری کی کلاس جو ہے منتقل ہو گئی پرائمری میں. استاد بھی بدل گیا. حضرت نوح تشریف لے آئے، پہلے نبی تھے، اب جو ہے وہ رسول آ گئے. پرائمری سے کلاس جو ہے منتقل ہو گئی جی مڈل سکول کی طرف پڑھانے والے. جی ہاں اور بلند نبی آ گئے، حضرت داؤد تشریف لے آئے. مڈل سے منتقل ہو گئی ہے جی ہائی سکول کی طرف پڑھانے والے حضرت موسیٰ تشریف لے آئے ہیں. کلاس جو ہے منتقل ہو گئی ہے جی کالج کی طرف. جی کلاسیں بدلتی گئیں، کتابیں بدلتی گئیں، معیار بدلتا گیا. یہ کلاس جو ہے یونیورسٹی میں پہنچ گئی. توجہ ہو تو جملہ کہہ دو. جب کلاس یونیورسٹی میں پہنچی، پڑھانے والا بھی آخری، کتاب بھی آخری، معیار بھی آخری، فائنل. جی میرا دوست جی اب وہ جب اس درجے پہ کلاس پہنچی، اس استاد نے کلاس کو فائنل کیا. اسی جس مرکز نے اسی آخری استاد کو بھیجا تھا، اسی مرکز نے اسی آخری استاد کو بلا لیا. اب ذرا بتائیں کہ وہ کرسی بھی خالی ہے، کلاس بھی موجود ہے، قیامت تک کلاس نے چلنا ہے. اب وہ کلاس پڑھائے تو کون؟ جی ہاں سیوا سادات اور جھنگ کے 2 دھڑے ہو گئے. ایک دھڑے نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے میں سے کسی کو چن لیتے ہیں، کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ پڑھائیں گے. دوسرا دھڑا کہنے لگا عقل سے کام لے. دیکھ کبھی کسی موقع پہ ہم نے کبھی چنا تھا کہ آج چنیں گے؟ ہمیشہ اس مرکز نے بھیجا تھا، اب بھی مرکز ہی بھیجے گا. جی انتظار میں. جی اور دوست یہی وجہ ہے وہ دھڑا دوسروں کو کہتا رہا آؤ چلتے ہیں آدم نبی کے دروازے پر. سرکار آئیں، کرسی خالی ہے، پڑھا دیجئے. عجب نہیں، آدم جواب دیں میں نرسری کا استاد ہوں اور یہ کلاس ہے یونیورسٹی کی. چلیں حضرت نوح کے دروازے پہ، دیکھ کر کہیں جھنگ والے عقل سے کام لو، میں تو پرائمری ٹیچر ہوں اور یہ
یہ کلاس ہے ہائی سکول نہیں بلکہ یونیورسٹی کی. چلیں حضرت داؤد کے پاس مڈل کا پڑھانے والا ہو اور یہ یونیورسٹی کی کلاس ہے. چلیں جناب موسیٰ کے پاس ہائی سکول کا ٹیچر ہو اور یہ ہے یونیورسٹی کی کلاس. چلیں حضرت عیسیٰ کے پاس، ارے میں کالج کا لیکچرار اور پروفیسر ہوں اور یہ ہے یونیورسٹی کی کلاس. پھر سرکار بتائیے تو صحیح، کرسی بھی خالی، کلاس بھی خالی، کتاب بھی موجود، تو کون پڑھائے گا ڈنکے کی چوٹ پہ؟ ہاں، جس نے اعلان کیا ہے جاؤ وہ آئے گا مرکز سے اور اس کلاس کو سنبھالے گا جو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے. لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، لجلست علیہا، میں علی اس مسند قضا پہ بیٹھ جاؤں. لحکمت بین التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. تورات والے مجھ سے تورات پوچھے، زبور والے مجھ سے زبور سیکھے، انجیل والے آ کر مجھ سے انجیل پوچھے، قرآن والے آ کر علی سے قرآن پوچھے. واللہ، اللہ کی قسم، علی ابن ابی طالب ہر کتاب کے ماننے والے کو ایسا جواب دے گا کہ اس کی کتاب بولے گی صدقتا یا علی، آپ نے ایسے فرمایا جس طرح اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آئیے دوستو، علم معیار ہے، علم. اب دوست ناراض ہوتے ہیں جی، آپ کوشش کریں علماء کی مدد کریں، ان دوستوں کو جی چائے کی سبیل بھی پلا دیں اور سخیو بسکٹوں کا نیاز بھی اور ناراض دوستوں کو کھلا دو، اپنے پاس بٹھا لو کہ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مورد میں، لیکن نبی کا نائب ماننے میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہاں، اس لیے کہ نائب رسول وہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. او دنیا والے مجھ سے پوچھو جو دل چاہے. جی چھوڑ رہا ہوں جی، سمٹ گئی تقریر. علم معیار ہے، علم. اسی علم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنی امانت مجھ سے لے لو اور میں قبلہ کعبہ کو ٹائم دے دوں. اپنی امانت جو وصول کرنا چاہتا ہے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات. بہار الانوار میں یہ آپ کی امانت موجود ہے، وہاں سے لے کر آیا ہوں، وصول کیجئے، امانت رہ نہ جائے. قال رسول اللہ، نبیوں کے سلطان جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، خرج من جہنم دابت اسمها جرائش، جہنم سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام ہوگا جرائش. ایک بچھو سمجھ لیں، بچھو جہنم سے نکلے گا، پر نام اس کا آپ بتا دیں، نام اس کا ماشاءاللہ حدیث کا ثواب مل جائے نا آپ کو. آپ عاشق نبی ہیں، مجھے پتا ہے سارے عاشق رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. راسوہا بالسماء سابعہ، البتہ یہ قیامت کے دن کی باتیں شاید سمجھ نہ آئیں، اس لیے کہ یہ اور دنیا ہے اور وہ اور دنیا ہوگی. جو آدمی جی ہاں جانور پانی کے کنویں میں ہوتا ہے سمجھتا ہے پانی یہی ہے، بہر نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر اور ہے جی. راسوہا بالسماء سابعہ، اس کا سر اس بچھو کا آسمانوں تک، ذنبہا بالارض سافلہ، اس کی دم جو ہے زمینوں تک، فمہا من المشرق الی المغرب، وہ جب منہ کھولے گا مشرق سے مغرب، اس بچھو جرائش کا منہ کھول جائے گا. فیقول بالارصاد، چیخے گا این اہلی این اہلی، کہاں ہے میری غذا. نزل الجبرائیل، جبرائیل نیچے اتر کر پوچھے گا لمن اردتا، کون ہے تیری غذا. یقول، وہ جہنم کا بچھو بولے گا خمسۃ نفرن، 5 آدمی میری غذا جن کے کرتوتوں سے میں پیدا ہوا. نبی کی حدیث لے تو رہے ہیں، جو گھبرائے نہیں وہ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. جلدی سے تیز کر دیجئے جی. الاول تارک الصلاۃ، جہنم کا بچھو بولے گا جبریل سے کہ پہلا شخص جو میری غذا ہے وہ ہے کون؟ تارک الصلاۃ، نماز نہ پڑھنے والا. آپ شکر پڑھیں، آپ نمازی لوگ ہیں، مدرسے کے جلسے پہ آئے ہوئے ہیں
جی لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی بن گئے. دوستو ناراض نہ ہوئیے, کمال یہ نہیں, کمال یہ ہے آپ نمازی بنیں, اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں, بیوی کو نمازی بنائیں, بیٹیوں کو نمازی بنائیں, بیٹوں کو جی ہر آپ میں سے ہر ایک, کلکم مسئولن, آپ میں سے ہر آدمی اپنی رعیت کے متعلق, ماتحت افراد کے متعلق مسئول ہے. جی میں اپنے خانوادے کا مسئول اور آپ اپنے ایسے نہیں, مسئولیت ہے. پہلا شخص جہنم کے بچھو کا لقمہ بننے والا کون؟ ترجمہ نہ کروں نا, تارک ماشاءاللہ آپ سارے سمجھتے ہیں, تارک الصلاۃ, نماز نہ پڑھنے والا. الثانی, دوسرا, مانع الزکوٰۃ, زکوٰۃ نہ دینے والا. میرے دوستو آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں دو چیزوں پہ زیادہ تاکید ہے, ایک نماز عبادت پر اور دوسرا مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے دیا ہے اسی سے خرچ کرنا مومن کی نشانی. بس یہ 5 جملے یاد کر لیں, میرا مقصد پہنچ گیا. میں التماس سے دعا کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں. پہلا تارک الصلاۃ, حفظ کر لیں, آپ کا حافظہ ٹھیک ہے. ذرا اس کمپیوٹر کو آن کریں, بند نہ رہے, کھولیں اس کمپیوٹر کو, اس کے اندر سیو ہونے دیں. دوسرا مانع الزکوٰۃ, زکوٰۃ نہ دینے والا. تیسرا شارب الخمر, شراب پینے والا. ماشاءاللہ آپ بچ گئے, شکر کا سجدہ کریں, آپ تو شرابیوں پہ لعنت کرتے ہیں. جی شارب الخمر. اب ایک ایک کی تشریح وہ آپ کے ذہن میں کچھ ہوگی, کچھ پھر علماء آپ کو سنائیں گے. 3 قسمیں ہو گئیں. چوتھا آکل الربا, سود کھانے والا. سود تو آپ جانتے ہیں نا, 1 من گندم دے دو جی 1.5 من گندم. جی یہ سود, وہاج. روایات کہتی ہیں قیامت کے دن 1,00,000 بندہ یا 1 کروڑ بندہ آ رہا ہے جن کی شکل خنزیر والی ہوگی. دور سے ہر کوئی اشارہ کرے گا, وہ دیکھو خنزیر کی شکل میں آنے والے سود خور, وہاج خور. ناراض تو نہیں ہوئے, جو گھبرائے نہیں, فقط وہ صلوات پڑھیں باوضع بلند اللہم صلی علی محمد. 4 قسمیں ہو گئی, آپ نے حفظ کر لی. جی اور 5واں آکل والدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا, جہنم کے بچھو کا لقمہ بننے والا. آج معاشرہ بدل گیا ہے, والدین کو اولاد سمجھاتی ہے. جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا, آپ چپ کر لیا کریں, بات نہ کیا کریں, بولا نہ کریں. جی آپ کو معاشرے کا خبر نہیں, جس وقت دور بدل گیا ہے. اور والدین کو سمجھانے والا اپنی جنت خراب کر رہا ہے. وہ 2 جملے کس کے اپنی آخرت برباد. جی حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا, مالک وہ ذرا پردہ ہٹ جائے, وہ فوت ہو گیا, دیکھوں جنت میں کہاں ہے. ارشاد ہوا میرا روح اللہ نبی, وہ بندہ جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا جنت میں نہیں, جہنم. مالک ظاہراً تو ٹھیک تھا, لفظ ظاہراً, ظاہری طور پہ تو اس کے کام ٹھیک تھے. ارشاد ہوا عیسیٰ روح اللہ نبی, باقی کام اس کے ٹھیک تھے لیکن والدین کا نافرمان تھا, اور میری جنت والدین کے نافرمان پر حرام ہے. جوانوں متوجہ. جی آپ ذرا پڑھیں, وہ آیا ہے نبی کے پاس اور بیٹھا ہے, اور سرکار اس دن تقریر فرما رہے تھے. دیکھ کر فرماتے ہیں اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, ایک دفعہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے. وہ بندہ شاید جھنگ کا رہنے والے کی طرح کا تھا, دیکھ کر پوچھتا ہے صحیح اگر دوسری دفعہ دیکھے, سرکار نے فرمایا 2 حج. سرکار پھر تیسری دفعہ موڑ کے اپنے والد کو دیکھے, فرمایا 3 حج. جی اس طرح کہتے ہوئے کہتا ہے 70 دفعہ دیکھے تو نبی دیکھ کر فرماتے ہیں تو یہ سمجھنے لگا ہے کہ اللہ کے پاس نیکیوں اور اجر کی کمی ہے. جتنا دفعہ دیکھے گا ہر دفعہ ایک حج مقبول کا ثواب اسے ملے گا.
بس میرے دوستو جی توجہ کی ضرورت ہے. ہم مدارس کے جلسے تو سنتے ہیں جی ہاں، کل بھی سارا دن آپ نے سنا، آج بھی سارا دن آپ نے سماعت فرمایا. اگر گھر چلے گئے جس طرح کل آئے تھے صبح پھر واپس پلٹے تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی اگر نہیں آئی تو پھر جلسے سننے کا بھی کوئی فائدہ. اگر انقلاب آ گیا، پہلے تو کچھ تھا، اب جب جا رہا ہے واپس اب وہ نہیں رہا جو تھا. یہ ہے جلسے کا فائدہ، تب ہے انقلاب.